صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا تو کان میں کوئی بات کی، آپ رونے لگی، پھر بات کی، آپ مسکرائی۔ حضرت عائشہ آپ کے پاس آئی، کہا بیٹا فاطمہ کیا بات تھی؟ آپ سے رحمت عالم نے ایسا کیا کہا کہ آپ روئیں؟ پھر آپ سے کیا کہا کہ آپ مسکرائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ آج بہت ہی خاص عنوان کے ساتھ آج بات ہوگی۔ آج 3 رمضان المبارک ہے، یوم وفات خاتون جنت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی حالات زندگی کے بارے میں اور کس طریقے سے زندگی گزارتی تھی اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو معاویہ بھائی، تو اتنا بڑا لقب خاتون جنت ملا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ آگاہ کیجیے، ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے 4 بیٹیاں عطا کی، جن میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو العاص ابن ربیع سے ہوا، اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ذو النورین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور آپ کی چوتھی، آپ کی لاڈلی، آپ کی محبوب، آپ کی چہیتی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ آپ کی ولادت میں اختلاف ہے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی۔ بعض علماء نے کہا کہ آپ کی ولادت نبوت کے پہلے سال ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے سال حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی۔ ابن اسحاق نے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد صرف حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، بقیہ تمام اولاد آپ کی نبوت سے پہلے ہیں۔ لیکن اگر ان اقوال میں تطبیق دی جائے تو یہ صحیح ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت فاطمہ الزہرا ان دونوں کی ولادت قریب قریب ہے، تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت پہلے سال میں ہی ہوئی۔ البتہ ابن جوزی کا ایک قول ہے، وہ ذرا الگ ہے، کہ آپ کی ولادت آپ کو نبوت ملنے سے 5 سال قبل، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پیاری بیٹی کا نکاح حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا۔ ابن سعد کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ یہ خواہش کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہی ہوگا جو خدا کا حکم ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی جواب دیا۔ پھر اس بعد آپ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس خواہش کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی اجازت دے دی۔ البتہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ابن سعد کی کئی روایتیں حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے اپنی کتاب الاصابہ میں نقل کی ہیں، لیکن انہوں نے یہ روایت کو نقل نہیں کیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ان سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تھا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت ذرا ضعیف ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ حضرت علی نکاح کرنے والے تھے، حضرت علی المرتضی کو نکاح کا مشورہ دینے والے حضرت ابو بکر و عمر تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا شیر خدا سے ہو رہا ہے، اور اس کے جو مشیر بن رہے ہیں وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تھے کہ جاؤ آپ جا کر آپ علیہ السلام کے سامنے اس خواہش کا اظہار کرو، ہو سکتا ہے کہ رحمت عالم آپ کو یہ اعزاز عطا فرما دے کہ اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دیں۔ تو حضرت علی المرتضی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا نکاح کے بارے میں. دیکھیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اجازت طلب کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ بھائی زوری زبردستی پکڑ کر جکڑ کر جس کے آگے ڈال دو اس کا نکاح کروا دو. اسلام نے یہ کبھی بھی کانسیپٹ نہیں دیا کہ بیٹی کی اجازت نہ ہو, اس سے پوچھا نہ جائے, اس کی بغیر اجازت کے بغیر مرضی کے ولی جس سے چاہے نکاح کروا دے. نہیں, ہرگز ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر 18 سال تھی, اور اگر اور روایتوں کو دیکھا جائے تو 15 سال 6.5 ماہ, اور یہ ذی الحجہ 2 ہجری تھا. تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا. حضرت فاطمہ الزہرا خاموش رہی, اور اگر باقرہ لڑکی خاموش رہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس نکاح پر راضی ہے. آپ علیہ السلام نے پوچھا علی مہر میں کیا دو گے؟ سبحان اللہ. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. آپ علیہ السلام نے فرمایا علی جو آپ کو جنگ بدر میں ایک زرہ ملی تھی حتیمہ وہ کہاں کی؟ کہا یا رسول اللہ موجود ہے. بولو تو لے آؤں. حضرت علی المرتضیٰ لے کر آ گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت عمر کے ہاتھوں فروخت کروایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 480 درہم میں خریدا. اب دیکھیں بیچنے والے حضرت عمر اور خریدنے والے حضرت عثمان, اور مہر بننے جا رہا ہے حضرت علی المرتضیٰ کا حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ نکاح میں. اب انہوں نے لا کر وہ دراہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے, اور حضرت عثمان نے تحفتاً وہ زرہ حضرت علی المرتضیٰ کو واپس کر دیا. سبحان اللہ. یہ محبت ان کی. سبحان اللہ, یہ محبت ہے. دیکھیں نکاح علی کا, اور مشورہ دینے والے حضرت ابو بکر و عمر, مہر کا انتظام کرنے والے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ محبت کا انداز آدمی یہاں سے لگا. یہ محبت کا انداز ہے کہ صحابہ کرام نے اہل بیت سے کیسے محبت کی, سبحان اللہ, اور ان کی آپس میں کس طرح کا پیار اور محبت تھا. لیکن افسوس ہے آج کل اس طرح بیان کیا جاتا ہے گویا کہ اہل بیت اور اصحاب کرام دو الگ شخصیات, دو الگ چیزیں ہیں, اور ان کے آپس میں تنازعات بیان کر کے لڑائی جھگڑے ایک عام مسلمان کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر وہ 480 دراہم رکھ دیے. آپ نے حضرت بلال کو بھیجا کہ جاؤ خوشبو لے کر آ جاؤ. حضرت بلال وہ خوشبو لے کر آ گئے, اور حضرت علی المرتضیٰ کے پاس اس زرہ کے علاوہ ایک بھیڑ کی کھال اور ایک بوسیدہ یمنی چادر تھی. اس کے علاوہ کچھ نہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی نظر کر دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس محبوب پیاری چہیتی بیٹی کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کروا دیا. اب حضرت علی المرتضیٰ سے جب نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے اندر جو دیا وہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ ایک چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے, 2 مٹکے پانی بھرنے کے گھڑے, ایک مشک, ایک بان کی چرپائی, اور اس کے ساتھ 2 چکیاں دی. اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ چیزیں حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ آخری عمر تک رہی. اب دیکھیں نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہو رہا ہے, اور نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا چیزیں دی. سوچنے کی بات ہے آج ہم مسلمان اس دور میں نہ جانے کہاں چلے گئے. نکاح کو اتنا مشکل کر دیا جس کی وجہ سے زنا کے راستے کھل گئے. ایک نوجوان مسلمان نکاح ٹائم پر نہ ہونے کی وجہ سے, اور اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ اتنے رسوم, بدعات, خاندانی رواج, مراسم اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے. آپ سوچیں عبد الجبار بھائی کہ حضور نبی کریم اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کروا رہے ہیں, اور آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس کے صدقے سے یہ دنیا بنی, بے شک, جس کی وجہ سے آج ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی, جس کی وجہ سے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی کا ہر لمحات جو گزارا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, تاکہ آپ جو قیامت تک آنے والے انسان ہیں تاکہ ان کے لیے ایک گائیڈنس, ایک رہنمائی بن جائے جس کے لیے خیر ہو. آپ کا ایک محسن امت, مطلب کہ ہر عمل خیر سے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کا نکاح کے اندر, لاڈلی بیٹی کے نکاح کے اندر, اور جس طریقے سے جس انداز سے کیا اور امت کو سبق دیا کہ آپ میں ایک نبی ہو کر, ٹھیک ہے نا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا نبی ہو کر, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں احد پہاڑ کو بھی سونے کا بنا دوں اور آپ کے ساتھ چلے. مطلب آپ اگر اس سے بھی اعلیٰ, اس سے بھی بہتر پیسے کے اعتبار سے اگر خرچ کرنا چاہتے, اچھے سے اچھا نکاح لوگوں کے اعتبار سے کہ لوگ کہیں کہ واہ, آج جس طریقے سے ہم کرتے ہیں
نکاح کے. بھائی لوگ آج ہمیں دیکھ کیا کہیں گے, ماشاءاللہ کتنا اچھا نکاح کیا ہے, دہیج میں کتنا کچھ دیا ہے, ہر چیز. اور اگر ہم ہمارے آقا کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملا ہے. اگر آج امیر بھی اسی طریقے سے نکاح کریں جس طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا, جس طریقے سے آج ہمیں بتایا, تو آج نکاح کتنا مشکل ہو گیا. جیسے حدیث کا مفہوم ہے نا کہ نکاح جو ہے نا, برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچے والا ہو. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ہے کہ ان اعظم النکاح برکتن ایسرھا مونتن, تو جتنا کم خرچ کرو گے اتنی اللہ پاک برکت دیں گے. آج کل نہ جانے کیا کیا رواج بیچ میں ڈال کے جو نکاح کی اصل روح ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے, اور دوسری چیزوں پر اتنا فوکس کیا جاتا ہے کہ ہم اصل جو مقصد ہے نکاح کا کہ جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کروایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, انہیں دیکھ کر ہم اپنے سارے معاملات کریں گے. لیکن انہیں یکسر چھوڑ کر گانے بجانا, ڈھول دھماکے اور نہ جانے اپنے آپ کو غیروں کے طریقوں پر چلا کر ہم نے سب کچھ شروع کر دیا. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طور طریقے کے اوپر, اس کی بتائی ہوئی زندگی کے اوپر, بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر اگر ہم زندگی کو گزاریں گے تو بڑی آسان ہے, بہت آسان. کوئی بھی مشکلات نہیں. ایک غریب سے غریب طبقہ, بالکل غریب سے غریب طبقہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ کتنا آسانی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں, کتنا آرام کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر اس دنیا کے اندر بھی کامیابی, اس کے بعد شادی کے بعد بھی خیر و عافیت, اس کے بعد نہ بیویوں کے اندر جھگڑا, نہ دہیج کی جو ہے ٹینشن, کچھ بھی نہیں. اور اگر حضور کے طریقوں کو ہم چھوڑتے ہیں پھر ہمارے سامنے کتنے ہمارے دوستوں کی شادی ہو جاتی ہے, اور ان کے حالات کے بارے میں دیکھتے ہیں. جنہوں نے حضور کے طریقوں کو چھوڑا ان کی شادیاں بھی ناکام ہوگی, اور اس جہاں کے اندر بھی ناکام ہوگی اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہوگی. کیونکہ یہ زندگی میں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زندگی میں ایک ہی بار آزمائش آتی ہے. اگر دوسری بار کوئی کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے, مگر ایک مرتبہ اس کی زندگی کے اندر آزمائش آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون حضور کے طریقوں کے اوپر چلے گا, کیونکہ اس کے اندر اکثر لوگ مات کھا جاتے ہیں, نیکوکار بھی اچھے خاص مات کھا جاتے ہیں. ادھر بھی جو ہے نا شادی بڑی کے لالچ میں کر لیتے ہیں, بڑی شادی کر لیتے ہیں لالچ, اس میں جو ہے حضور کے طریقوں کو چھوڑ دیتے, اس اللہ کے اندر آ جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. اور دیکھنے میں بڑے نیک ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, صف اولا کے نمازی, لیکن جب شادی بیاہ کا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے پھر کہتے ہیں خاندان والے کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, برادری کیا کہے گی. تو یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے, ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اللہ کس میں راضی ہوتا ہے. لوگوں کو راضی کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں, وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں. اگر ہم سے اللہ راضی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی اور صحابہ کرام کے ہم طریقے پر چل رہے ہیں, تو ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی راضی ہو یا نہ ہو. اور انشاءاللہ جب اس طریقے پر عمل کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, تو ایک دن آئے گا کہ لوگ بھی راضی ہو جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ خفا رہیں گے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک شان محبوبیت دی تھی کہ جو آپ کو دیکھتا تھا آپ پر فدا ہو جاتا تھا. تو کیا جو آج 1400 سال بعد حضور نبی کریم کی سنت پر عمل کرے گا, کیا لوگوں کے دل میں اس کی قدر و منزلت پیدا نہیں ہوگی؟ تو ہم بات کر رہے تھے حضرت فاطمہ الزہرا کی, یہ شادی کے عنوان پر ایک نئی بات چل پڑی, تو انشاءاللہ آپ جیسا کہہ رہے تھے کہ اس پر ایک الگ سیشن رکھیں گے انشاءاللہ. تو حضرت فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی. جب آپ کی عمر غالباً 29 سال ہو گئی تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بڑے بیماری کی حالت میں تھے اور کمزور ہو چکے تھے, بالکل آپ کے آخری وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا تو کان میں کوئی بات کی, آپ رونے لگی. پھر بات کی, آپ مسکرائی. حضرت عائشہ آپ کے پاس آئی, کہا بیٹا فاطمہ کیا بات تھی, آپ سے رحمت عالم نے ایسا کیا کہا کہ آپ روئیں, پھر آپ سے کیا کہا کہ آپ مسکرائیں. تو کہنے لگی کہ مجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ بیٹا میں اسی مرض میں انتقال کر جاؤں گا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں آقا کے بغیر کیسی زندگی گزاروں گی. لیکن بعد میں مجھے یہ تسلی دی, یہ پیشن گوئی فرمائی کہ میری اولاد میں, میرے اہل بیت میں سب سے پہلے آپ مجھ سے آ کر ملو گی. تو میں خوش ہو گئی, مجھے تسلی مل گئی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت فاطمہ الزہرا کی پریشانی کے اندر حالت غیر ہو گئی. آپ بہت پریشان رہا کرتی تھی.
اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد اپنی وفات تک حضرت فاطمہ الزہرا کبھی مسکرائی نہیں. اور وہ ایک شعر انہوں نے کہا، وہ شعر بہت مشہور ہے، وہ اکثر پڑھا کرتی تھی کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے مجھ فاطمہ پر اتنے مسائل آئے، اتنے مصائب آئے، اتنی تکلیفیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق سے، اگر یہ ساری مصیبتیں دنوں پر ڈالی جائیں تو وہ دن بدل کر رات ہو جائیں. بخاری شریف میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا کر صحابہ واپس آئے تو حضرت انس سے کہنے لگی کہ آپ لوگوں کا دل کیسے کیا کہ آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک کے اوپر خاک ڈال دیتے. تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و وفا تھا. اب 6 ماہ نہیں گزرے تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا انتقال ہو گیا، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمائی تھی وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی. اور وہ 3 رمضان 11 ہجری منگل کا دن تھا جب آپ کا انتقال ہوا. تو آپ کی زندگی، آپ کا طریقہ، آپ کا اسوہ، یہ ہے اصل امت کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے راہ نجات. اسی پر چل کر کامیابی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا پیکر بنایا. جب آپ کے انتقال کا وقت ہوا تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلا کر کہنے لگی کہ یہ جس طرح خاتون کا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اسے اٹھایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، مجھے اس سے شرم و حیا آتی ہے، تو آپ مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں. دیکھیں، اپنے انتقال کے بعد اپنے جسم کو کسی غیر کی نظر سے کس طرح بچاؤں. حضرت اسماء نے کہا کہ بیٹا جب ہم حبشہ میں تھے تو وہاں پر ہم نے یہ طریقہ دیکھا تھا کہ لکڑیوں پر ایک کپڑا لگایا جاتا ہے اور اس سے اس ڈولی کو، اس چارپائی کو چھپا دیا جاتا ہے. تو آپ نے نصیحت کی کہ آپ نے بھی میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ یہی کرنا ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لاڈلی پیاری چہیتی بیٹی کو اسی طرح دفن کیا گیا. اور یہی ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ زندگی میں بھی شرم و حیا اور مرنے کے بعد بھی کسی کی ان پر نظر نہ پڑے. اچھا معاویہ بھائی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر کے معاملات کے بارے میں، ان کی رہن سہن کی، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ ہمیں بتا دیں. دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا آپس میں بڑا پیار، سبحان اللہ، بڑا محبت، بڑا لگاؤ تھا. اور سوچنے کی بات ہے آخر یہ پیار کیسے نہ ہو کہ بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں جو ان کی زندگی کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، اور لمحہ بلمحہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سیکھتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی گویا کہ اس نے مجھ محمد رسول اللہ کو تکلیف دی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و پیار تھا. تو سوچیں پھر حضرت علی نے اس پیار و محبت کی لاج کس طرح رکھی ہوگی. اور پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کا ارادہ ہوا کہ میں دوسری شادی کروں، اور ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح بھجوایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ جلال میں آ گئے. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نرم مزاج، غلبہ جمال کا ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی آپ جمال میں آتے تھے، اور جب آپ پر جلال آ جاتا تھا تو پھر صحابہ کرام سب کی آنکھیں جھک جاتی تھی. اب آپ علیہ السلام آئے، منبر پر چڑھے، اور منبر پر چڑھ کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ آل ہشام یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کروا دیں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا، میں اس کی اجازت نہیں دیتا. تیسری مرتبہ فرمایا میں اس کی اجازت نہیں دیتا. پھر جلال کی حالت میں فرمایا علی اگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری بیٹی کو طلاق دو، میری بیٹی کو طلاق دینے کے بعد ان سے نکاح کر لینا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی گویا کہ اس نے مجھ محمد الرسول اللہ کو تکلیف دی. اور حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کے کن کن واقعات کو،
کن کن حالات کو اس مختصر وقت میں بیان کیا جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کہ جو اپنے گھر کا سارا کام خود کیا کرتی تھی. آپ کو چکی چلانے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے. آپ کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے سیاہ ہو جاتے. خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، ان کی حالت ہے. اور گھر کے کام کرنے کی وجہ سے جھاڑو دینا، یہ سارے کام. تو ایک مرتبہ رحمت عالم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیوں نہ آپ میرے لیے کسی ایک لونڈی اور باندی کا انتظام کر دیں، بہت سارا مال غنیمت ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیاری بیٹی کو جواب دیا کہ بیٹی بدر والے اس سے زیادہ اس کے مستحق ہیں. دیکھیں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر بقیہ ان یتیموں کا خیال کیا کہ جو بدر میں یتیم ہو گئے تھے. کہا وہ بدر کے یتیم اس سے زیادہ مستحق ہیں. ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت فاطمہ کے پاس جو دوپٹہ تھا، اوڑھنی تھی، وہ چھوٹی تھی. جب سر پہ ڈالتی تو آپ کا بقیہ بدن اس چادر میں نہیں آتا. جب بقیہ بدن پہ ڈالتی تو آپ کا سر ننگا ہو جاتا. علامہ شبلی نعمانی نے کیا خوب شعر کیا، یوں گزاری ہے اہل بیت مطہر نے زندگی، یہ ماجرائے دختر رسول اکرم ہے. یعنی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ماجرا ہے کہ وہ اتنی مشکلات میں زندگی گزار رہی ہیں. تو ان کا آپس میں پیار محبت یہ دنیا پر ان کی نظر نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ایک مرتبہ تشریف لائے تو آپ نے پانی لیا. پانی لے کر حضرت علی المرتضیٰ کے سینے اور بازوؤں پر چھڑکا. حضرت فاطمہ الزہرا کے بھی بدن پر آپ نے پانی چھڑکا اور پانی چھڑکنے کے بعد کہا کہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین فرد کا نکاح آپ سے کیا ہے. تو ان میں آپس میں محبت پیار کس طرح نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اتنی فکر رہتی تھی، اگر کوئی گھریلو معاملات ہو جاتے تھے تو آپ خود جا کر حل کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. آج کل تو بہت سے لوگوں کا شاید ذہن یہ ہے کہ بیٹی کا نکاح کروا دیا، اب شوہر اس کو جا کر لے جائے، وہ آپس میں لڑیں جھگڑیں لڑیں، جس حالت میں رہیں، یہ ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے. یہ نہیں ہے کہ کبھی ان میں بیٹھ کر صلح کروا دو، آپس میں پیار محبت کی کوئی راہ نکال دو، ان کی لڑائی جھگڑے ختم کروا دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں خود چل کر حضرت علی المرتضیٰ کے گھر آئے اور کسی معاملے میں حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب واپس نکلے تو آپ بہت خوش و خرم تھے، آپ کے چہرے پر ایک تازگی. اور رحمت عالم کے جب رخسار کھلتے ہوں گے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے سامنے جنت بھی شرما جائے. آپ کی اس خوشی کا کیا عالم جس کو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے. تو آپ کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے سوال کیا کہ جب آپ گئے تھے تو آپ غم کی کیفیت میں تھے، آپ واپس نکلے ہیں تو آپ بہت خوش و خرم ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دنیا کے دو بہترین شخصوں کی آپس میں صلح کروائی ہے. کیا بات ہے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے گھر میں جا کے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کے گھر میں جانا آر ہے، ہماری بےزتی ہے اس میں کہ ہم اپنی بیٹی کے گھر میں جائیں. کیا کر رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر ان کے معاملے کی صلح صفائی کروا رہے ہیں اور ان کے مسائل کو حل فرما رہے ہیں. تو یہ تھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کی زندگی، حضرت علی المرتضیٰ سے ان کا پیار محبت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی اصلاح اور تربیت فرمانا. اور یہی ہمارے مسلمان معاشرے کے لیے اصل راہ نجات ہے، اسی میں ہماری بقا ہے. آج ہم مغرب کے پیچھے پڑ کر، یورپ کے معاشرے کی تقلید کر کے، انڈین فلموں کو دیکھ کر ان کے طریقے پر نکاح بھی کرتے ہیں، اسی طریقے پر گزارنا پسند کرتے ہیں اور اس کو اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایسا کام کر رہے ہیں کہ جسے دیکھ کر ہمیں لوگ ترقی یافتہ اور جدت پسند سمجھیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ترقی نہیں، یہ انحطاط ہے، یہ نزول ہے، یہ انتہائی گرا ہوا پن ہے کہ ہماری آنکھوں کا معیار خراب ہو گیا. ہم نے ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو چھوڑ کر ان لوگوں کی زندگی پر عمل کرنا شروع کیا کہ جن کا نہ کوئی ماضی ہے نہ مستقبل ہے، اس حال کے کھیلیں جو ختم ہو جائیں گے، جن کا کوئی وجود نہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن ہم نے ان کے پیچھے پڑھ کر اپنی وہ حقیقی زندگی جو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر کر کے سمجھا دی، ہم نے اسے نظر انداز کیا. تو اصل راہ نجات
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ و اہل بیت کے طریقے میں چلنے پر ہے۔ اللہ ہمیں ان جیسا بنا۔ آمین 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 آمین۔ تو یہ تھی فاطمۃ الزہرا کی زندگی، ان کی زندگی کے ہر ایک لمحات، ہر ایک زندگی کا ہر ایک پہلو امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے جس کے اوپر چل کر آدمی آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور بہترین طریقے کے ساتھ زندگی کو گزار کر کامیاب بن سکتا ہے۔ تو کل کے موضوع کے اوپر کل بہت ہی خاص، بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری موضوع ہے فاطمۃ الزہرا کا باغ فدق کا معاملہ، اس کی میراث کے بارے میں۔ تو خصوصی لوگ جو ہے اس کے بارے میں صحابہ کرام کے اوپر تنقید کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، دلائل نہیں ہوتے۔ کل انشاءاللہ خصوصی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تنقید اور بہتان لگائے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر انشاءاللہ خصوصی دلائل کے ساتھ انشاءاللہ بات ہوگی۔ ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔